نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں گوٹ فارمنگ میں لوگوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بکری کے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد شیر خوارگی میں ہی موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ مناسب دیکھ بھال اور مناسب خوراک سے بچوں کے مرٹیلٹی ریٹ کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی چیز کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس پروگرام میں پیدائش سے لے کر 6 ماہ کی عمر تک کے بچوں کی دیکھ بھال، ان کی خوراک کی ضروریات اور اس کے متعلق بہت مفید معلومات شامل کی گئی ہیں، اور بونس کے طور پر پروگرام کے اختتام پر آپ کو ایک ایسے بہترین ونڈے کا فارمولہ فراہم کیا جائے گا جو کہ بکری کے چھوٹے بچوں کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت آزمودہ فارمولہ ہے۔ اس کے استعمال سے بچوں کی ایک تو بڑھوتری بہت بہتر ہو جاتی ہے، اور دوسرا ان کی عام موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔ تو ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ ڈلیوری کے فوراً بعد بکری کو کیا دینا چاہیے، اور 2-3 دن تک اس کی خوراک کی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو نئے بکری پال حضرات اکثر کرتے ہیں، تو آئیے اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈلیوری کے فوراً بعد بکری کو پانی ضرور پلا دیں، چاہے وہ ایک آدھ گھونٹ ہی پیے، لیکن اسے دکھا ضرور دیں۔ اس کے بعد ایک تازہ روٹی کی چوری بنا کر کھلا دیں۔ چوری بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تازہ روٹی پکا لیں، اس میں آدھا پاؤ ڈالڈا گھی ملا لیں، اس میں 1 مٹھی بھر چینی یا گڑ اور آدھا چائے کا چمچ زیرہ ڈال کر چوری بنا لیں اور بکری کو کھلا دیں۔ اس کے بعد ہر 12 گھنٹے بعد یہی چوری پھر سے کھلا دیں۔ بیچ میں سبز چارہ یا ونڈا بھی جاری رکھیں۔ پہلے 3-4 دن یہی روٹین رکھیں۔ یاد رکھیں کہ ڈلیوری کے پہلے کم از کم 3 دن تک بکری کو کوئی بھی دانہ، گندم، مکئی بالکل نہ دیں۔ اس کے بعد یعنی 3 دن کے بعد بکری کی روٹین کی خوراک بحال کر دیں۔ آگہی: اس کے بعد بچے کو 1 چمچ چینی یا گڑ میں 1.5 چمچ پانی ڈال کر انگلی سے چٹا دیں۔ اس سے بچے کا پیٹ اور انتڑیاں بالکل صاف ہو جائیں گی۔ پیدائش کے فوراً بعد بچے کا گلا اور کان ضرور صاف کر دیں۔ اس سے ایک تو بچے کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کے کان خراب ہونے کا بھی خدشہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بچے کو کچھ دیر کے لیے ماں کے ساتھ ہی رہنے دیں، اور وہ خود ہی چاٹ کر اسے صاف کر دے گی۔ اگر وہ صاف نہ کرے یا موسم سرد ہو تو ایک صاف کپڑا لے کر بچے کو اچھی طرح سے خشک کر دیں۔ سردیوں میں خاص طور پر بچے کو فوری خشک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ سردی کی وجہ سے بچے کے مرنے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ خشک کرنے کے بعد بچے کو کچھ دیر کے لیے گرم کپڑے میں لپیٹ دیں، کیونکہ ماں کے جسم کے درجہ حرارت اور بیرونی درجہ حرارت میں واضح فرق کی وجہ سے بھی بچوں کو ایک دم سردی لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سردی میں بچوں کے رہنے کی جگہ ایک تو خشک ہونی چاہیے، اور دوسرا وہاں ڈائریکٹ ہوا کا گزر نہ ہو۔ اس کے علاوہ کمرے میں درجہ حرارت کنٹرول رکھنے کا بھی مناسب انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ بکری سردی کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے، اور بچوں کو تو 1 منٹ میں سردی لگ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بکری کے بچوں کے مرنے کی شرح گرمی کے مقابلے میں سردی میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں بکری کے بچوں کو سونف، اجوائن، دار چینی اور چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کر آدھا فیڈر روزانہ رات کو ضرور پلا دیں۔ پیدائش کے 10 سے 15 منٹ بعد بچے کو 1-2 گھونٹ دودھ کا ضرور پلا دیں۔ اس سے ایک تو معدہ صاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بچے کے دودھ کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، ورنہ کچھ بچے تو ایسے بگڑتے ہیں کہ انہیں پھر دودھ پر لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ تو میں نے دیکھا کہ اس نے دودھ کو منہ لگایا ہی نہیں۔ بہت زور آزمائی کے باوجود بھی بچہ کسی صورت بھی دودھ پینے پر آمادہ نہیں ہوا، اور آخرکار بھوک سے ہی چل بسا۔ پیدائش کے بعد پہلے 1-2 دن بچے کو ہر 6 سے 8 گھنٹے بعد دودھ ضرور پلا دیں۔ بعد میں بچے کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، اور پھر آپ کی ٹینشن ختم۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بکری کا یا تو دودھ ہوتا ہی نہیں، یا اگر ہوتا ہے تو انتہائی کم۔ اس صورت میں آپ بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ گائے یا بھینس کا دودھ بھی پلا سکتے ہیں، لیکن یہ دودھ آپ نے خالص نہیں پلانے، بلکہ اس میں تھوڑا پانی اور تھوڑی سی سونف ضرور شامل کر لیں۔ اگر آپ بھینس کا دودھ پلاتے ہیں تو پھر دودھ اور پانی کی ریشو 50-50 ہونی چاہیے، لیکن اگر دودھ گائے کا ہے تو پھر 70% دودھ اور 30% پانی شامل کر لیں۔ اس سے بچے کو ہاضمے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ میڈیکل سٹور سے ایک لیکوڈ پیرافین ملتی ہے، وہ آپ فیڈر میں 1 حصہ لیکوڈ پیرافین اور 16 حصے دودھ ڈال کر پلا دیا کریں۔
نئے بکری پال حضرات کو بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کو ٹوٹل 24 گھنٹوں میں کتنا دودھ دینا چاہیے، تو عرض ہے کہ بچے کا وزن کر لیں۔ اس کے وزن کا 1/10 حصہ دودھ بچے کی روزانہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بکری کے چھوٹے بچوں کی خوراک صرف دودھ ہے، کم از کم 2 سے 3 ہفتوں تک۔ اس کے بعد بچوں کو دودھ کے ساتھ ساتھ سبز چارہ اور ونڈا بھی کھلانا چاہیے۔ جوں جوں بچہ بڑا ہوتا جائے دودھ کی مقدار کم کرتے جائیں اور ونڈے اور سبز چارے کی مقدار بڑھاتے جائیں۔ بکری کے چھوٹے بچوں کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک دودھ پلانا بہت ضروری ہے، لیکن بہترین نتائج کے لیے 6 ماہ تک دودھ پلاتے رہیں۔ 6 ماہ کی عمر کے بعد انہیں مکمل طور پر سبز چارے اور ونڈے پر لگا دیں۔ بچوں کی خوراک جس قدر اچھی ہوگی اس کی بڑھوتری اسی قدر اچھی ہوگی اور یہ اسی قدر جلد بلوغت کو پہنچ جائے گا۔ حتیٰ کہ بکری کی ایک قسم ہوتی ہے جسے ٹیڈی بکری کہتے ہیں، اس کا بچہ تو اکثر 6 ماہ میں ہی بلوغت کو پہنچ جاتا ہے۔ جب بچے کا وزن 5 کلو سے تجاوز کر جائے تو اس کے لیے ایک خاص ونڈا تیار کر کے اسے کھلانا شروع کر دیں۔ اس ونڈے کی ترکیب انشاءاللہ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ کو بتا دی جائے گی۔ بہت بہترین ونڈا ہے، اس کے استعمال سے آپ بچے میں واضح بڑھوتری دیکھیں گے۔ ونڈا اگر آپ بنا لیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن اگر مشکل لگے تو آپ آغاز میں آدھا کپ دلیا سے بھی شروع کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑا بہت سبز چارہ بھی دیتے جائیں۔ اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ بچے کو پہلے دودھ پلایا جائے، اس کے کم از کم آدھا گھنٹہ بعد سبز چارہ یا ونڈا بچے کے سامنے رکھا جائے۔ بچہ جب 4 مہینے کا ہو جائے یا اس کا وزن 15 کلو گرام ہو جائے تو آپ اس کا دودھ بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر 6 ماہ تک تھوڑا تھوڑا دودھ ساتھ ساتھ جاری رکھا جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ 4 مہینوں کا ہو جانے کے بعد بچوں کی چرائی بھی شروع کروا دیں۔ اس سے ایک تو ان کی آؤٹنگ ہو جاتی ہے جو کہ بچوں کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے، اور دوسرا چرائی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہاں انہیں مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں بھی کھانے کو ملتی ہیں، جس سے کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہی نہیں، یعنی ہونے سے پہلے ہی ان کا قلع کما ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ چراگاہ گھر کے قریب ہی ہو۔ جی ناظرین، تو آئیے اب آپ کو وہ خاص ونڈا فارمولہ بتاتے ہیں جس سے بچے کی نہ صرف گوشت میں بڑھوتری ہوتی ہے بلکہ اس کی صحت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ ونڈا خالص دیسی چیزوں سے بنتا ہے اور اس کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل چیزوں کی ضرورت پڑے گی: مکئی 20 کلو، کالے چنے 32 کلو، چوکر گندم 30 کلو، کھل بنولا 15 کلو، منرل مکسچر 2.5 کلو، خوردنی نمک آدھا کلو۔ یہ پورا 100 کلو کا فارمولہ ہو جائے گا۔ یہ ونڈا بچوں کو 4 ماہ کی عمر سے سٹارٹ کر دیں، شروع میں 50 گرام سے آغاز کریں اور پھر آہستہ آہستہ 100 گرام تک لے جائیں، انشاءاللہ بہترین نتائج ملیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنا، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال اور اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیے گا اور ان سے ڈھیروں دعائیں سمیٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور دین و دنیا میں آپ کے لیے برکات اور فضائل کے دروازے کھلتے جائیں۔ فی امان اللہ۔